نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہو چکے ہیں تکلیف نہ دیجیے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم تکلیف دینے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں، چونکہ عموماً ہمارے یہاں پر ہو سکتا ہے جب یہ جملہ سنا جاتا ہوں کہ تکلیف نہ دیجیے تو ذہن میں صرف یہ آتا ہوں کہ بھائی کسی کو مارنا نہیں ہے، یا کسی کو صرف زبان سے گالی وغیرہ دے دینا ہے یا تکلیف دے دینا ہے، تو بعض اوقات یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان دوسرے انسانوں کو بلکہ اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کو کس طرح تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ تو آج بھی ایک ٹاپک ہم لے کر آئے اس پروگرام میں، تکلیف نہ دیجیے اس پروگرام میں، اور وہ ٹاپک ہے احسان جتا کر تکلیف دینا، احسان جتا کر تکلیف دینا۔ میں اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سن لیجیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ احسان جتا کر تکلیف نہ دیجیے۔ دنیا میں کئی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے، اس کو اپنی لائف میں کبھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی مال کی، تو کبھی کسی کے وقت کی، یا کبھی کسی چیز کی۔ وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ پاک جنہیں توفیق دے دے وہ مسلمانوں کی ہیلپ تو کر دیتا ہے، کسی شخص کی ہیلپ تو کر دیتا ہے، لیکن وقت آنے پر وہ اس کا احسان گویا کہ جتا رہا ہوتا ہے مختلف انداز میں، کبھی تو اشارتاً، اور کبھی کسی طرح لوگوں سے کہہ کر، تو کبھی خود موقع پا کر اپنی زبان سے کہ ہاں یہ چیز جو تیرے جسم پر ہے نا، یہ میری وجہ سے ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں بندہ زبان سے احسان جتا کر تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ احسان جتانا کیا ہے، احسان جتا کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کی وعیدات کیا ہیں، آخر قرآن کریم فرقان حمید اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ تمام گفتگو پر گویا کہ آپ کو مدنی پھول شیئر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، جن کو آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا تھا، رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب۔ حضور پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں ندیم بھائی؟ اللہ پاک کا بڑا فضل عظیم ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیدھی پروگرام ہے تکلیف نہ دیجیے، اور آج کا ٹاپک ہے احسان جتا کر تکلیف نہ دیجیے، احسان نہ جتائیے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتانا، یہ جس پر احسان کیا ہے وہ اس کو تکلیف دینا ہے، اور واقعی جب اکیلے میں بھی اس کو کہا جائے نا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہیں، اور اگر لوگوں کے سامنے کہا جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو واقعی احسان جتا کر ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کسی پر احسان کرنے کا موقع ملا، بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ میرے رب کا احسان ہے، واقعی میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کسی پر احسان کرنے کی، کسی کا محسن بننے کی مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔
کیا بات ہے. اگر میرا رب نہ چاہتا، کیونکہ میرا رب کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. میں نے جو احسان کیا نا، یہ میرا رب کسی اور سے بھی احسان کروا دیتا، اس کی ہیلپ کروا دیتا، اس کی مدد کروا دیتا، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت، اس کی تکلیف کو دور کروا دیتا کسی کے بھی ذریعے. یا کسی کا ذریعہ نہیں بھی ہوتا، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. مگر میرے رب کا احسان ہے کہ میرے رب نے مجھے ذریعہ بنایا اور میرے ذریعے سے ہی خدمت ہوئی، کیا بات. اس کی تکلیف، اس کی پریشانی دور ہوئی اور مجھے ہیلپ کرنے کا ثواب ملا. تو اب تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا سجدہ شکر ادا کریں کہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے خدمت کا موقع دیا. کیا بات ہے. اور اگر یہ موقع نہ دیتا میں کیا کر لیتا، بلکہ اس کی جگہ مجھے رکھ لیتا. جس کو میں نے احسان کیا، جس کی تکلیف پریشانی میں نے دور کرنے کی کوشش کی، وہی تکلیف میں اگر میرا رب مجھے مبتلا کر دیتا اور وہ مجھ پر احسان کرتا تو میں کیا کر لیتا. بڑی اہم بات، بڑی اہم بات. اب واقعی اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس آزمائش میں ہے نا، پہلے نمبر پر تو یہ شکر ادا کریں کہ میرے رب نے مجھے اس آزمائش سے بچا لیا. دوسرا، جو آزمائش میں مبتلا تھا، میرے رب کا احسان کہ مجھے اس کی ہیلپ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اب دعا کرے، اے اللہ میں نے خدمت کی، تو قبول کر لیں اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں. اور واقعی جب کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے نا ندیم بھائی، اس کی دل سے دعائیں ملتی ہیں. کیا بات ہے. خوش ہوتا ہے نا جب بندہ کسی کی تکلیف دور کر دی نا اور وہ خوش ہو جائے، وہ دل سے دعائیں دیتا ہے. اچھا، آپ کا جواب تو یوں ان لوگوں کے لیے بھی زبردست ہو گیا نا کہ اس نے جو کچھ دیا ہے، جی، ہیلپ کی ہے، اس کا اپنا تھا ہی کیا، کچھ بھی نہیں. رب نے دیا تو دیا. تو بعض لوگ یہ بولتے دکھائی دیتے ہیں، بھائی دیا تو بول رہے ہیں نا، نہیں دیتے تو نہیں بولتے. تو بھائی دیا ہے تو آپ کا کون سا کمال جناب. دیا ہے تو رب کا دیا ہوا دیا ہے، تو پھر کیا احسان جتانا. واقعی بندے کے پاس ہے کیا؟ بندہ تو خود محتاج ہے. محتاج کیا کسی کی مدد کرے گا؟ اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہمیں کھانا کھانا ہو تو جب تک پکا کر نہ دے، تیار کر کے نہ دے، ہم کسان کے بھی محتاج ہیں کہ وہ بوئے گا نہیں، کاٹے گا نہیں، فصل ملے گی نہیں، ہم کھائیں گے کیسے. اس کے بعد آگے غور کرتے جائیں، ہم کتنوں کے محتاج ہیں. کپڑا پہننا ہے تو جو کپڑا بنانے والا ہے ہم اس کے محتاج ہیں، اگر وہ نہ بنائے تو صحیح. سینے والے کے بھی محتاج ہیں. آپ کے پاس کروڑ اربوں روپے، ٹھیک ہے، مگر کپڑا سینے والا کپڑا سی کر نہ دے، آپ پہنو گے کیا؟ صحیح. ٹھیک ہے، بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ جناب وہ دوائی نہیں دے گا، شفا واقعی اللہ دے گا. مگر رب کا احسان ہے کہ یہ ذریعہ بنایا ہے. تو ہر جگہ پر بندہ غور کریں کہ میں خود کئی معاملوں میں محتاج ہوں. میرے رب کا احسان ہے کہ وہ الحمدللہ مجھے کسی کی خدمت کا موقع دے رہا ہے. اور یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کی طرف کسی کا رجحان ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اپنی پرابلم سولو کرواتے، حل کرواتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس عہدے پر، اس منصب پر یا اتنا مال دیا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوں. یہ تو سب شکر کے موقع ہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کرتا جائیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا جائیں اور احسان نہ جتائیں. کیا بات ہے، کیا پیاری سوچ ہے کہ اگر رب نے موقع دیا ہے کسی کی خدمت کرنے کا، کسی کی خیر خواہی کرنے کا، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا، قرآن کریم فرقان حمید بھی اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ہمارا رب تو قرآن پاک میں پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت 264 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ترجمہ کنز الایمان، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اللہ. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو مقدر یعنی رنجیدہ و ملول کرے. تفسیر خازین میں ہے، احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے یوں کہا جائے کہ میں نے تمہیں فلا چیز دی اور سارے احسانات گنوا کر ان احسانات کا مزہ کرکرا کر دے. اللہ اکبر. نہیں کیسا مطلب کہا جائے کہ اتنے سارے جو بھی احسان کرنے کا موقع ملا تھا سارے گنوا دیے ہیں،
اب مزہ کرکرا ہو گیا. اب سامنے والے کے دل میں بھی کیا محبت رہے گی؟ جو ایک مان، ایک محبت، ایک رسپیکٹ سامنے والے کے دل میں تھا نا کہ اس نے میرا کام نکالا، اس نے میری ہیلپ کر دی، اب اس نے بیان کر دیا نا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا. نہیں ہوتا جب بریانی کھا رہا ہوتا بندہ اور آخر میں ہڈی دب جائے منہ کے اندر، ٹوٹ جائے، وہ کہتے ہیں نا ریزہ ریزہ ہو جائے، اب پورے منہ کا مزہ خراب. بولے یار یہ ہڈی آگے پورے منہ کا مزہ خراب ہو گیا. تو ایسے ہی جیسے کہا جائے نا سمجھانے کے لیے کہ جناب سارا مزہ جو تھا نا اس کا، یہ سارا کرکرا. اچھا پھر وہ نہیں بتاتا تو اس کے دل میں اور محبت بڑھ ہی رہی نا. ہاں واقعی اس بندے نے میری ہیلپ کی ہے، کسی کو بتایا تک نہیں. اور ایسے لوگ ایسا نہیں کہ اس زمین پر نہیں پائے جاتے، سب مزاروں میں ہیں شبیر بھائی. ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں، کسی کو نہیں بولتے. کئی مثالیں تو آپ کے پاس ہوں گی اور آپ کے زبانی میں نے کئی مثالیں پہلے بھی سنی ہیں گفتگو میں. اور اس طرح لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا ہے، فلاں کو یہ دیا ہے. تو یہی ہمیں ذہن بنانا چاہیے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری کیا بہترین گفتگو فرمائی کہ اپنے صدقات یہ باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور ایذا دے کر. تو گویا ایسا ہوا کہ بندے نے مال بھی خرچ کیا شبیر بھائی، اس کی جیب سے گیا بھی، اس کی تجوری سے گیا بھی، اس کے بینک سے گیا بھی، اور گویا کہ وہ باطل بھی ہو گیا. اللہ اللہ. تو یہ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نقصان کا سودا ہے، بہت بڑا نقصان. یعنی تکلیف دے کر، تکلیف جو دی سامنے والے کو، اس سے اس کو تکلیف تو پہنچی، مگر ساتھ میں وہ اپنی بھی تکلیف کا سامان کر رہا ہے. دوسروں کو تکلیف دینے والا خود اپنی بھی تکلیف کا سامان کر رہا ہے کہ جو اجر و ثواب ملا تھا یا ملنے والا تھا وہ ضائع ہو گیا. تو یہ اسے بھی تو تکلیف پہنچی نا. کیوں کسی کو تکلیف دینی اور کیوں اپنے آپ کو تکلیف دینی؟ نہ اس کو تکلیف دے نہ تکلیف ملے تو بندہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں، کہتے ہیں نا میں تو کبھی احسان نہیں جتاتا اور جناب میرا تو یہ ایسا انداز نہیں. تو ذرا کچھ مثالوں سے آپ سمجھائیں نا کہ بندہ وہ جملے بول رہا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ جناب میں یہ احسان نہیں جتا رہا ہوں. ہے واقعی اس طرح کی. تو مگر یہ مسئلہ کب ہوتا ہے ندیم بھائی؟ جب اچھا چل رہا ہوتا ہے نا سب، تب تو مدینہ مدینہ ایسا بہت کم پایا جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی بندہ جو ہے نا خوشی میں بھی بعض مرتبہ گفتگو میں بول ڈالتا ہے، مگر مسئلہ تب زیادہ ہوتا ہے جب کچھ آپس میں انبن ہوتی ہے، یا جناب وہ جو پہلے نیچے تھا اب اوپر آ جاتا ہے، کمی کی طرف تھا پلس کی طرف آ جاتا ہے، یا اس کی طرف سے تھوڑا رسپانس کم ملتا ہے. پہلے وہ دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اب وہ کھڑا نہیں ہوا. اب اس کو لگتا ہے کہ یار پہلے میرے کو جو رسپانس ملتا تھا نا اب نہیں مل رہا. پہلے جو وہ رسپیکٹ کرتا تھا اب نہیں کرتا. یا جب غصہ آتا ہے، کیونکہ آدمی جب غصے میں آتا ہے، میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا 14 قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے. اللہ اکبر. غصہ یہ خود ایک بیماری ہے. یہ جس کے اندر غصہ، جب بندہ غصے میں آتا ہے نا 14 قسم کی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ احسان جتانا بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے احسان بھی یاد دلا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے چند جملے ہیں، جیسے بعض مرتبہ ہوتا نا کوئی غریب، تم پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے پاس آئے تھے یاد ہے، اور آج جو کچھ ہے میں نے اس وقت ترس کھایا تھا اور تمہاری ہیلپ کی تھی، آج جو کچھ ہے میرے دیے کی بدولت ہے. اسی طرح یاد ہے جب تمہیں کاروبار میں لاس ہو گیا تھا تب میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی اور تمہارے کاروبار کو میں نے کچھ مال دیا تھا اور تمہیں کاروبار پر لگایا تھا، آج جو کاروبار ہے نا میری بدولت ہے. اسی طرح مالک مکان کئی مہینوں سے بیچارہ کوئی کرایہ دے نہیں پایا، اب اس نے کرایہ دے دیا، ہیلپ کر دی. اب اس کے دن اچھے آ جاتے، اس نے تھوڑی توجہ کم دے دی، فون ریسیو نہیں کیا یا رسپانس نہیں دیا یا رسپیکٹ میں کمی آ گئی تھوڑی، تو یاد دلایا جاتا ہے یاد ہے کرائے کے مکان پیسے دینے کے، تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے نہیں تھے، میں نے ہیلپ کی تھی، تمہارا کرایہ میں نے بڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو. یہ اس طرح کے. اسی طرح کوئی بیمار ہو گیا، بچہ بیمار تھا، دوائی کے پیسے میں نے دیے تھے. تمہاری والدہ کو مدینے جانے کا ارمان تھا، یاد ہے عمرہ کے پیسے میں نے دیے تھے. بچی کی شادی میں خرچہ میں نے کیا تھا، میں آ کے کھڑا ہوا تھا، تمہارے رشتہ دار سارے کام میں نے کر کے دیے تھے، سارا ہیلپ میں نے کیا تھا، بھول گئے کیا مجھے؟ اب یہ بتا کر ندیم بھائی مقصد کیا ہے، کیوں بتا رہے؟ بندہ واقعی اگر تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈک میں بیٹھ کے تھوڑا غور نہ کرے میں کیوں بتا رہا ہوں. صحیح. جس کے لیے عمل کیا میرا رب دیکھ رہا ہے. اچھا جزا دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے بتا کر مقصد کیا ہے، بندہ غور کرے گا نا، کوئی مقصد نہیں ہے. سامنے والا کوئی جزا دینے والا نہیں ہے، ریٹرن کرنے والا نہیں ہے.
جزا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک تو جس کے لیے عمل کیا وہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کو یہی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کی ہیلپ کریں اور اسے ظاہر نہ کریں, احسان نہ جتائیں. تو جو رب کو پسند ہے بندہ وہی عمل کرنے کی کوشش کریں. خامخواہ رب کو ناراض کرنے والا کام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ پاک کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جزا ملے گی. اور ایسا ہو کہ قیامت کے دن بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو نا تو اس کے پڑوسی ارد گرد رشتہ دار کہیں کہ بھائی اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آئی, ہم نے تو دیکھی نہیں. تو پھر نا لوگ نکل کر آئے شبیر بھائی کہ یار اس بندے نے میری ہیلپ کی تھی, رشتہ دار ہم کو تو معلوم ہی نہیں. صحیح ہے. تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن ہوں گے. اللہ پاک ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے اور بس ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرنے والے بن جائے. اچھا یہ ساری مثالوں میں شبیر بھائی جہاں دوستی کا رشتہ ہے, اگر دوست پر احسان جتا رہا ہے تو دوستی کے رشتے میں بھی فرق آ رہا ہے. صحیح. آپسی میں جو تعلقات ہیں, اگر قریبی رشتہ دار ہیں, اگر بندے نے دو جنوں کے سامنے بول دیا تو وہاں بھی تو آپسی میں رشتہ داری میں کمی آ جاتی ہے. جیسے کہ ایک دانا کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, آج ہی پڑھا میں نے. دو بڑے گہرے دوست تھے شبیر بھائی اور دونوں میں بڑی اچھی چل رہی تھی. لیکن ایک دوست کو کچھ حاجت پیش آئی, کچھ پریشانی آئی. اس نے اپنے دوسرے دوستوں سے سوال کر لیا کہ مجھے یہ آپ دے دو تاکہ میرا کام نکل جائے. اس نے دے دیا, لیکن تھوڑے دن کے بعد نا وہ بار بار ہر ملاقات میں اس کو یاد دلائیں اللہ کیا بات ہے اب اچھی چل رہی نا, میں نے دیا تھا وہ بچا ہے نا, اس سے کام ہو گیا نا, پورا ہو گیا نا. اللہ اکبر. اچھا وہ سلسلہ جاری رہا. وہ بیچارہ جب بھی آئے وہ دوسرا دوست نا اس کو بس یہی یاد دلائے کہ ہاں دیا تھا نا, یاد ہے نا. ارے بھائی اب دے دیا, آپ کو لوٹا دیا, اب بولنے کی کیا حاجت. چلیں بہرحال اب وہ جو دوست نا ایک دم پریشان ہو گیا, اس کو دوستی توڑنی نہیں تھی. وہ گیا ایک سمجھدار شخص کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو اس نے دو نا اس کو پھول دیے, ایک تھوڑا سا مرجھایا ہوا تھا, ایک تھوڑا کھلا ہوا تھا, اور کہا کہ دونوں پھول اپنے دوست کے پاس لے کر جانا اور کہنا کہ یہ جو پھول ہے نا یہ اس کے بدلے میں, جو مرجھا ہوا پھول ہے یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم احسان جتاتے ہو, اور یہ جو کھلا ہوا پھول ہے نا یہ اس کے بدلے میں جو آپ کی اور میری آپس سے کی دوستی ہے, یہ دوستی کا تعلق ہے, اب تم جو چاہو لے لو. کیا بات ہے. اچھا جب اب اس کو ذرا سا احساس ہوا نا کہ یار یہ میں صحیح نہیں کر رہا, یہ تو میرے اور میرے دوست کے درمیان کا جو تعلق ہے اس میں کمی پیدا کر رہا ہے. صحیح ہے. تو اب ذرا سا وہ بیدار ہوا, اس نے کہا کہ نہیں یار مجھے تو چاہیے. کیا بات ہے. تو نے مجھ سے دوستی نہ توڑی بلکہ آ کر ایک اچھے انداز میں مجھے سمجھایا کہ میرے دوست تجھے کیا چاہیے وہ بتا دے. کیا بات ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داریوں میں بھی کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہیں کہ احسان جتانے والے کے متعلق کیا معاملہ ہوتا ہے. سنیے جی شبیر بھائی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. مفسر شہری اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی یہ لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے. خیال رہے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے. شراب خوری خود ہی سخت جرم ہے اور پھر اس پر ہمیشگی ڈبل جرم ہے. تو واقعی جو احسان جتانے والا ہے نا, تو یہ جنت میں نہ جانا یعنی اولاً جنت میں داخلہ نہ ملنا, کیا یہ کوئی کم نقصان ہے کہ بندہ احسان جتا کر کے اس کو جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا اولاً. تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا نقصان اٹھانا یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اور ایک مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 شخص وہ ہیں جن سے اللہ پاک قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا, اللہ اکبر, نہ نظر رحمت فرمائے گا, اللہ اکبر, اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, اللہ اکبر, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, وہ تو ٹوٹے اور خسارے ہی میں پڑ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا, تہبند لٹکانے والا, احسان جتانے والا, اور جھوٹی قسم سے مال بیچنے والا. اللہ. اب اس کی تفسیر میں ایف جین چینل کے ناظرین, اس حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں, کلام سے مراد محبت کا کلام ہے. اللہ پاک
نہ اس سے کلام فرمائے گا. تو کلام سے مراد محبت کا کلام ہے. دیکھنے سے مراد اللہ پاک کا کرم کا دیکھنا ہے. اور پاک فرمانے سے مراد گناہ بخشنا ہے. یعنی دوسرے مسلمانوں پر یہ تینوں کرم ہوں گے, دیگر مسلمانوں پر یہ تینوں کرم ہوں گے, مگر ان تین قسم کے لوگ ان تینوں عنایتوں سے محروم ہوں گے, لہٰذا ان سے بچتے رہو. اللہ اکبر. تو واقعی احسان جتانے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. وقتی طور پر چند منٹ کے لیے تو شاید چند سیکنڈ کے لیے بندہ بول دیتا ہے, مگر فائدہ کچھ بھی نہیں رہتا. ایک تو جو اس کو ہیلپ کی اس وقت اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو پڑی ہوگی, مال دیا ہوگا یا جو بھی ہیلپ کی ہوگی تکلیف پڑی ہوگی. ایک تو وہ تکلیف بھی ملی, اجر ملنا تھا یا ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اور تیسرا جو کہتا نا آپ نے بتایا کہ وہ آپس کی نا اتفاقی, دل میں محبت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کریں. اچھا ایک مشورہ دوں گا ندیم بھائی, جو آپ کی گفتگو شروع میں ہوئی نا ابھی اس سے پہلے, کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ ایک تو احسان جتانے والے, مگر میں ان کو مشورہ دوں گا احسان نہ چڑھائے کسی کا, نہ لے کسی کا احسان. بڑی شاندار بات. نہیں مطلب کہتے نا وہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے, کیا بات, سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے. آج ہمیں نا لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں, یہ تکلیف ہے, وہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے. ارے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا تو مانگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائے, کرم کی نظر فرمائے. پھر دیکھیں کیسے کام نہیں بنتے. آج لوگوں سے مانگتے وہ احسان جتاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں نہ مانگے. تو بعضوں کی ایک فطرت ہوتی ہے, جیسے وہ دیکھا بھالا ہے, کپڑے اچھے لگے نا کسی کے دونوں پہننے کے لیے, جوتے اچھے لگے پہننے کے لیے دو نا, شادی میں جانا ہے, بائک گاڑی, ہاتھ کی گھڑی اچھی لگی وہ دینا نا پہننے کے لیے شادی میں جانا ہے. موبائل کیا ہے جناب, کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں اپنی عزت خراب کر رہے ہیں. صحیح. اور دینے والا ہے نا آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں دیتا ہے. کیا بات ہے, یہ اصولی بات ہے. جب بھی کوئی دے گا نا آہ کر کے دے گا, واہ کر کے کون دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے, لینے والا نہ بنائے. یہ مانگنے کی جو عادت ہے نا, اللہ کرے اللہ کرے ہم سب کی ختم ہو جائے, نہ مانگے کسی سے. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی ضمانت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کوئی اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور ہاتھ سے چھڑی گر جاتی, تو ہوتا نا نیچے سے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی چھڑی دے دو, نہیں مانگتے تھے, اونٹ سے اترتے تھے, چھڑی لیتے تھے, پھر اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے. یعنی مانگنا نہیں ہے, سرکار نے منع کیا ہے. اور آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھروں میں بھی اکثر ہوتا ہے اسلامی بہنوں میں, وہ نمک ختم ہو گیا دو نا, تیل ختم ہو گیا, شکر ختم ہو گئی ہے, بازو کی سبزی ختم ہو گئی ہے. مانگنے کی عادت ہوتی, اچھا نہیں ہے. کبھی نہ کبھی وہ جب احسان جتائے گا نا اس وقت دل پر بہت گھیرا گزرے گا, بہت پرابلم ہوگی, اور پھر جو آپس کی محبتیں ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے. بڑے پیارے مدنی پھول ہیں, دونوں طرف سے گویا کہ ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ دینے والے کو احسان نہیں جتانا ہے, اور جو مانگ رہا ہے اسے کوشش کرنی ہے کہ وہ نہ مانگے. اور بنیادی بات ہے, بہت بہترین بات ہے, انسان کو محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. بعض لوگ نا FGN چینل کے ناظرین اپنی تھوڑا سا ان کی خواہشات کو اگر وہ کم کریں نا تو زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے. بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے, ٹاپک کدھر کہیں اور نکل جائے گا. میں اپنے ٹاپک پر آ جاتا ہوں. میں سوچ رہا تھا آپ جب مثالیں دے رہے تھے نا شبیر بھائی, کہ ایک تو یہ ہے کہ چلیں کسی کو دیا ہے تو 2-3 لوگوں کے سامنے بول دیا, یا خود صرف اسی کو بول دیا. جو لوگ سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں, اللہ اکبر, میں نے نا یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اتنی راشن کٹ دی ہے, میں نے یہاں کے رہنے والوں کو اتنا وہ کیا ہے. تو اس میں نا پرسنلی یعنی میں نے دیا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جناب کوئی کمیٹی ہے, کوئی گروپ ہے, سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, وہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی کہ وہ اپنا نام یعنی یوں نہیں کہ وہ ہم نے خود نے دیا ہے,
وہ خدمت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اور یہاں بتانا باتیں بھی ضروری پرسنل ہوتا ہے. بالکل کہ صحیح بھئی ہے, جس نے دیا اس کو پتا تو چلے کہ یہ کام ہوا ہے, نہیں بتائیں گے تو پتا نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے. ذرا میں اس سے ہٹ کر بات کرنے لگا ہوں کہ بندہ خود اعلان کرے یار میں نے دیا ہے, اللہ, میں نے کیا ہے. تو اچھا پھر ان کو اگر معلوم پڑے تو چلے, بعض اوقات غربت ہوتی ہے, غریبی ہوتی ہے, وہ اندازہ یعنی اتنی فیلنگ نہیں ہوتی, لیکن اگر کسی کو ہو گئی, کیونکہ دل تو سب کا ہے نا شبیر بھائی, فیلنگز تو سب کے ساتھ ہے. صحیح. اگر بندہ یہ والے معاملات کرے کہ جناب میں تم کو دے رہا ہوں تو ذرا میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا, بلکہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے, بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے شبیر بھائی, میں نے ایک تصویر دیکھی تھی نا, چند لوگ نا ہاسپٹل میں اللہ اللہ کیلے دینے کے لیے گئے نا, کیلے کیلا ہی تھا تقسیم نا؟ لینے کے لیے گئے. ہاں اچھا 3 لوگ نا ایک کیلا دے رہے ہیں, اللہ اور وہ بھی اکبر. تصویر میں نا پورا آنا چاہیے, جو مریض ہے وہ بھی آنا چاہیے, جو 3 لوگ ہے وہ بھی آنا چاہیے, اور کیلا ایک ہے. میں سوچ رہا تھا اللہ کے بندو 3 لوگ گئے ہو, کیلے تو کم سے کم 3 دے دو. اس کو وائرل انہوں نے ہزاروں جگہ پر کیا ہوگا کہ دیکھو ہم نے ایک کیلا جا کر نا مریض کو دیا, اس کی بہت بڑی خدمت کر دی ہے, وہ بیچارہ وہ پوری انرجی تو پہلے ڈاؤن کر دیا آپ نے کہ تصویر لے لو. تو یہ والا سلسلہ کیا فرمائیں گے؟ ارے باپ رے باپ, یہ تو رمضان یا رمضان کے قریب یہ مناظر بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو بعض ہوتے ہیں, بعض ہے واقعی ایسے سعادت مند ہے کہ ایسے بھی لوگ دیکھیں, مہربانی کر کے میرا نام نہیں آنا چاہیے, بلکہ ندیم بھائی میں نے تو ایک شخص کو میں جانتا ہوں, اس نے رقم دینی تھی نا, تو میں نے ایڈریس دیا, مطلب فلاں اسلامی بھائی کو آپ دے دیجیے گا. نہیں میں اس کو نہیں دوں گا, آپ کو ہی دوں گا, پتہ نہیں چلنا چاہیے. اچھا اس نے بھیجا بھی, جب رقم دینے کے لیے بھیجا, اچھا چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی, بڑی رقم تھی. اس نے جب دینے کے لیے بھی بھیجا نا تو خود نہیں آیا, اپنے کاریگر کو بھیجا کہ بھئی یہ پیمنٹ ہے فلاں کے ہاتھ میں پہنچا دو, بس اتنا, دوسرا کچھ بھی نہیں کہنا. کیا بات ہے. اس انداز کے والے بھی لوگ ہیں, اور آپ نے جو بتایا ایسے بھی ہیں کہ وہ تھوڑا بھی بانٹیں گے نا, بس وہ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ تو دے دیتے ہیں, اس طرح بھی چٹکلے ہوتے ہیں نا, دے دیا اور وہ امیج نہیں ہے, ارے واپس لاؤ, واپس لیتے ہیں, پکڑ تو بھی پکڑ, میں بھی پکڑتا ہوں, اب لیجیے تاکہ ہم صحیح میں بتائیں ہم نے کیا کیا ہے. ہاں صحیح میں صحیح ویڈیو ہو, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ لے لیجیے. اچھا بعض تو یہ تو ایسے پرسنلی ہیلپ کرنا ہو گیا, بعض شبیر بھائی کی مدارس میں دیتے ہیں, مساجد میں دیتے ہیں, لیکن وہاں بھی بار بار بولتے رہتے ہیں ہاں میں نے بنوائی ہے, ہاں میں نے دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جملہ بہت اچھا ہے, مقولہ بہت اچھا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. کیا بات ہے, یہ ہمارے لیے بہت اچھا جملہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں. اور وہ شبیر بھائی جملہ بھولتا نہیں کہ کسی شخص نے کہا ہے کہ میں اور آپ غور کریں کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے نامہ اعمال میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں, اگر ایسی ہے نیکیاں کہ جو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, تو آپ کو مبارک ہو, آپ خوش نصیب ہیں. لیکن اگر ہر نیکی لوگوں کو معلوم ہے تو چلے نیکی تو آپ نے کی, لیکن لوگوں کو بتانے میں نیت کیا تھی, اس پر ذرا غور کر لیجئے گا. اچھا بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں نا کہ لوگوں کو دیتے تھے, خیر خواہی کرتے تھے, لیکن جتاتے نہیں تھے. کیا فرمائیں گے؟ بلکہ ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے, تو بعض مرتبہ مسجد میں کوئی چندہ دیتا ہے نا, تو ہوتا ہے کہ امام صاحب اعلان کریں. بعض مرتبہ وہ چندے کی رقم بھی سنیں گے نا تو آپ کو بھی حیرت ہو کہ یار یہ 250 روپے دے رہا ہے, دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. 250 روپے دیے اور جمعہ میں امام صاحب اعلان کرنے چاہیے. اچھا اس میں بھی امام صاحب نے کاغذ پکڑ کے سب کے نام بیان کیے, ایک آدھ رہ گیا نا, اب امام صاحب کی خیر نہیں, میچ بھول گیا تھا, میرا نام نظر نہیں آیا, سب کے نام کے اعلان کریں, میرے سے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے امام صاحب کو. یعنی 200 500 1000, ارے لاکھ روپے کیا لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں, کیا حاجت ہے. اچھا بالآخر یہ نہیں ہوتا نا, تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ہے نا دعا میں تو نام دے دے کہ فلاں حاجی صاحب فلاں سیٹھ صاحب نے یا اللہ مسجد میں چندہ دیا, اس پر رحمت کی نظر کر دیں. یعنی کم از کم دعا میں تو نام آ جائے, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے کچھ ہیلپ کی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ کسی فقیر کو کچھ صدقہ دینا ہوتا, کچھ دینا ہوتا, مانگنے والے کو کچھ دینا ہوتا, آپ خادمہ کے ذریعے بھجواتے اور دینے کے بعد کہتے کہ وہ کیا دعا دے رہا ہے وہ سن لینا اور ہمیں آ کر بتانا تاکہ ہم اس کو وہی دعا دے دیں. کیا بات ہے. یعنی وہ اس کی بھی امید نہ رکھتے تھے کہ ہم نے دیا تو وہ دعا دے, یعنی دعا دینا کہیں اس کی جزا نہ ہو جائے, جو میں نے دیا اس کی جزا جو دعا دی گئی وہ نہ ہو جائے. تو اب وہ کیا کرتے تھے, وہ جو دعا دیتا سامنے والا, آپ اس کو بھی دعا دے دیتے کہ دعا کے بدلے دعا دے دی, یعنی پہلے والا جو دیا تھا نا وہ سلامت رہے. کیا بات, کیا سوچ ہوا کرتی تھی. ایک بزرگ کا تو واقعہ آتا ہے,
بڑی مطلب کہ خوشی بھی ہوتی ہے اور اس سے بہت جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کرے ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مل جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے, وہ نماز میں ہوتا تھا اور اس کے پیر کے پاس رقم سے بھری ہوئی تھیلی رکھ دیتے ہیں, اس کے جوتوں کے پاس, اس کے چپل کے پاس وہ تھیلی اس طرح رکھتے ہیں کہ دینے والے کا پتہ نہ چلے, جو آئٹم دی گئی تھی وہ مل جائے. یعنی وہ نماز میں ہے اور اس کے پیر کے پاس آئٹم رکھ دی اور نکل جاتے تھے, دیکھنے والا دیکھ نہ سکے کہ کس نے مال دیا ہے. اسی طرح سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک تعداد تھی جن کو آپ جو خیرخواہی کرتے تھے نا, رقم دیتے تھے, مال دیتے تھے, وہ جب ملنا بند ہوا تب جا کر ان کو پتا چلا کہ ہماری خدمت کرنے والا کوئی اور نہ تھا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے, وصال کے بعد پتا چلا, جیتے جی پتہ ہی نہ چل سکا. یعنی جن کی ہیلپ کی جا رہی ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہماری ہیلپ کون کرتا ہے. اب یہ جوش, یہ جذبہ, اللہ ان کا صدقہ ہمارے کہتے ہیں نا ہماری نسلوں کو اللہ نصیب کرے, ہماری بے حساب مغفرت کا ذریعہ اچھا آپ بنائے. نے بیان کیا نا کہ وہ اس کے پیروں میں تھیلی رکھ دیتے تھے تاکہ اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا, لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی ہیلپ کرنا, تھیلی رکھ دے, تو ایسا نہ ہو کہ پھر کئی آس پاس کے بھی حاجت مند بن جائے نا. صحیح ہے. تو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ یعنی کس نے کہا کہ چلو میں بھی تھیلیاں رکھنا شروع کر دوں؟ اس دور کا معاملہ تھا. ابھی تو کئی اور ذریعے سے بھی بندہ کوشش کر سکتا ہے نا, ہیلپ کر سکتا ہے کہ بس دینا ہے. اس کے اگر یہ نیت ہے نا, میں جانوں میرا رب جانے, تو کئی ذریعے اور بھی ہے. یہ ایک ذریعہ بزرگ کا ہم نے سنا, اور بھی کئی ذریعے کہ بندہ چاہے تو اس ذریعے سے پہنچا بھی سکتا ہے اور پتہ بھی نہ چلے کہ میری ہیلپ کس نے کی ہوئی ہے. یعنی اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے, ان کا ایک جذبہ ہے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ بس معلوم نہ پڑے اس کو کہ میں نے اس کی ہیلپ کی ہے. تو بڑی پیاری بات ماشاءاللہ شبیر بھائی فرما رہے ہیں کہ ہمیں خیر خواہی کرنی ہے, مدد کرنی ہے, بھلائی کرنی ہے, احسان نہیں جتانا ہے. کیونکہ احسان جتانے میں مسلمان کو براہ راست تکلیف دینا ہے, مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے, اور یہ کام ایک مسلمان کا نہیں ہے. چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, مسلمہ عقیدہ ہے کہ اسے مرنا ہے, اللہ پاک کے حضور حاضری دینی ہے اور اللہ پاک سے جزا لینی ہے. یہ طے ہے. جزا اور سزا کا مالک ہمارا رب کریم جل وعلا ہے. جب اسی سے جزا لینی ہے تو ہم کیوں کسی پر احسان جتائیں, کیوں کسی کو اس طرح سے تکلیف دیں. تو اب جن چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اگر کسی کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے, احسان کیا ہے, اللہ پاک نے توفیق دی ہے, تو ہم احسان نہیں جتائیں گے. گھروں میں بھی اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر بھائی کی ہیلپ کر رہا ہے تو میں نے دیا تو تھا نا تجھے, میں نے ایسے تیرے ساتھ ایسا کیا تو تھا نا. آپس میں گھروں میں اسلامی بہنیں ہیں, ایک دوسرے کا اگر سپورٹ کر دیتی تو فوراً بول اٹھتی کہ ہاں تو نے تھوڑی کیا, میں بھی تو تیرے ساتھ میں یہ کرتی آئی ہوں, میں بھی تو تیرے ساتھ خیر خواہی کرتی ہوں. نہ کیجیے ایسا. کرتے ہیں بھول جائیے, نیکیاں کیجیے, دریا میں ڈال دیجیے, تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اس کی بہترین ہمیں جزا عطا فرمائے گا. باتیں بہت ساری ہیں شبیر بھائی, میں ابھی غور کر رہا تھا, پیٹ میں رہتا نہیں ہے, بس بولنا ہے. کہتے نا کہ بعض راز ایسے بھی تو ہو جس کو قبر میں ساتھ لے کر جائیں, کیا بات ہے, اور کچھ نیکی ایسی بھی تو جس کو میں جانوں میرا رب جانے اور ہم قبر میں ساتھ لے کر جائیں کہ نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی کو پتا چلے. نہیں رہتا, مطلب پیٹ میں نہیں کہتے گڑ گڑ ہونے لگتی ہے, جب تک بتا نہ دے, جب تک بول نہ دے نا, کہتے نا سکون نہیں ملتا ہے, مزہ نہیں آتا ہے. یار میں نے نیکی کی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا. تو اللہ کرے یہ عادت ہماری سدھر جائے, یہ پرابلم ہماری دور ہو جائیں, اور ہم لوگوں کے دلوں کا خیال رکھیں. واقعی دل جو ٹوٹتے نا بازوں کے ہیں, تو کہتے ہیں نا ملی تھی پہلے دعا, بعد میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں بد دعا نہ نکل جائے کہ چار کے بیچ میں اپنے کسی کی احسان جتائے نا تو بعض مرتبہ اسے بے عزت کر دیا جاتا ہے. اس پر احسان جتا کر کے ایسے جملے ایسے مطلب کہے جاتے ہیں کہ سامنے والوں کو لگتا ہے کہ مجھے سب کے بیچ میں بے عزت کر دیا, ذلیل کر دیا. تو واقعی ہمیں لینی چاہیے دعا, نہ کہ کسی کی بد دعا, اور اپنا یہ مائنڈ سیٹ کر لینا چاہیے مجھے جزا چاہیے اللہ سے. کیا بات, مجھے بندوں سے نہیں چاہیے. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے ندیم بھائی, میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, اس نے کم از کم تھینک یو بھی نہیں بولا, جزاک اللہ بھی نہیں بولا, شکریہ بھی نہیں بولا. کیوں چاہ رہے آپ یہ, آپ چاہ کیوں رہے ہیں کہ وہ مجھے یہ بھی بولے وہ بھی بولے؟
آپ نے جس کے لیے عمل کیا نا وہ دیکھ رہے ہیں. یہ اگر مائنڈ سیٹ ہو جائے نا، کہتے ہیں نا امید رکھے کسی سے، کوئی امید نہ رکھیں، بس اللہ کی ذات سے امید رکھیں. کیا بات ہے. لیکن اگر جس کو دیا جائے نا، چلے ان کو میں مشورہ دے دیتا ہوں، اگر کسی نے کچھ دیا ہے نا، بول دو نا تھینک یو یار. ہاں کیا جاتا جزاک اللہ بولنے میں کیا جاتا ہے، آپ کا شکریہ بولنے میں کیا جاتا ہے، کوئی پیسہ نہیں جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملے بول دینے کے بعد وہ احسان جتانے سے بچ جائے، اس کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے. نہیں یار، بندے نے یعنی میرا شکریہ تو ادا کیا ہے یار، مجھے بولا تو ہے. بعض اوقات لوگ بولتے نا کہ یار یہ بندہ ہے جس نے میری ہیلپ کی ہے، برے وقت میں کام آیا تھا، وہ نہیں بولتا ہے. تو بعض اوقات وہ کہیں آگے چل کے بولنے کا ارادہ بنتا بھی ہونا تو بندہ شاید رک جائے گا کہ یار نہیں، بندے کو میں نے دیا تھا لیکن یہ میرا احسان بھولا نہیں ہے. صحیح. تو دونوں طرف سے باتیں ہیں. اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، تکلیف نہ دیجئے، ساتھ میں نیت کر لیجئے کہ تکلیف نہیں دینا ہے، نہ زبان سے دینا ہے، نہ آنکھ سے دینا ہے، نہ ہاتھ سے دینا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کے ذریعے دینا ہے، نہ ہی مختلف اس طرح کے اعمال کر کے دینا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ نیت کر لیجئے. الحمدللہ ویکلی یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں. اس پروگرام کو ہر ہفتے آپ جوائن کیا کیجئے. اور گزارش یہ ہے کہ FGN چینل الحمدللہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کئی سارے پروگرامز لے کر آ رہا ہے. ابھی تو محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، محفل شہدائے کربلا پروگرام بھی جاری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کے واقعات پر مشتمل یہ پروگرام ہے. اس کو بھی آپ ضرور جوائن کیجیے گا. ہر رات 10 بجے یہ پروگرام آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک سلسلے FGN چینل پر نشر کیے جاتے ہیں، آپ دیکھنے کی ضرور نیت فرما لیجئے. نہ صرف خود دیکھیے بلکہ دیگر حضرات کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.